لہذا جنون اور حیض ایسی اوصاف اور علتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں کی قضا ساقط ہے. نمازوں کی قضا کیا ساقط. حالانکہ ہم کہتے ہیں 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں کی قضا کا ساقط ہونے کی علت اغما ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اغما کی جنس جو ہے جنون اور حیض بعینہ ہی یہی حکم اس سے بھی ساقط ہوتی ہے. بعینہ ہی یہی حکم اس جنس اس وصف کے اس علت کے جنس سے بھی ساقط ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جب اس کے جنس سے یہ حکم ساقط تو پھر یہ بھی تو اسی کے جنس میں سے ہے. اغما بھی تو جنون کے جنس میں سے ہے. لہذا ہم کہتے ہیں اغما بھی علت ہوگی 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں کے ساقط کر دینا. تو دیکھو جیسے اس وصف کے جنس سے بعینہ ہی یہی حکم ساقط ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جس ان میں یہ وصف یہ اوصاف علت ہے تو ہم کہتے ہیں اغما بھی بعینہ ہی اس حکم کی کیا ہوگی علت ہوگی. اغما بھی بعینہ ہی اسی حکم کی علت ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں اغما کی وجہ سے بے ہوشی کے عذر کی وجہ سے یہ نمازوں کی قضا کیا ہوگی ساقط ہوگی. تیسری صورت وصف کی سمجھ میں آ گئی کہ صفت بعینہ ہی نہ ہو بلکہ وصف کا جنس ہو. تو وصف یہ وصف کا جنس ہے. جب اس سے جو ہم کہتے ہیں 5 نمازوں سے زائد کی قضا کا ساقط کرنا قضا کا ساقط ہونا اس کی علت اغما ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اغما کے جنس سے وصف اس سے بعینہ ہی یہی حکم ساقط ہوتے ہیں نمازوں کی قضا ساقط ہوتی ہے. تو چونکہ یہ بھی تو اسی کی جنس ہے اس لیے اس سے بھی 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں کی قضا کیا ہوگی ساقط ہوگی. چوتھی صورت یہ ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ وصف بعینہ ہی نہ ہو بلکہ وصف کا جنس ہو. وصف کا جنس ہو اور بعینہ ہی حکم نہ ہو بلکہ حکم کا جنس ہو. جنس الحکم ہو. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بعینہ ہی حکم ہے. حکم کا یعنی جنس الحکم ہو حکم کا جنس ہو. جیسے کہ حائضہ عورت سے نمازوں کی قضا کا ساقط کرنا. حائضہ عورت سے نمازوں کی قضا کا ساقط کرنا. دیکھو حکم ہے حائضہ عورت سے نمازوں کی قضا کا اسقاط ساقط کرنا. یہ حکم ہے کہ حائضہ عورت پہ جو عورت کی جو نماز قضا ہو جائے اس کی قضا ان سے ساقط ہے. نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہمارے نزدیک مشقت حیض ہے. مشقت حیض ہے. حیض کی مشقت کیونکہ عام طور پر 5-6 دن تو عادت رہتی ہے ہر عورت کی. عام طور پر کسی کی زیادہ ہوتی ہے 7 دن 8 دن ہوتی ہے. تو اگر اعتدال والا کال لے لیا جائے 5 دن تو 5 دن 6 دن تو ان کی عادت ہوتی ہے. اور 7 5 35 نمازیں ہو گئی. پھر نمازیں لوٹاتے مہینہ گزر چکا ہوتا ہے. پھر 35 نمازیں پھر 35 نمازیں تو بڑا مشکل بن جاتا ہے. حرج لازم آتا ہے. روزے تو چلو مہینے میں 7 دن ہوں گی 6 دن ہوں گی 5 روزے ہوں گی تو وہ تو پورا سال ہے. لیکن یہ کہ نمازیں تو پھر اگلے مہینہ سر پر ہے اور شوہر بھی بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. ہفتے کے درمیان میں بھاگ جاتا ہے تو کیسے قضا کرے؟ اس لیے چونکہ اس میں حیض کی مشقت ہے اس علت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں عورت سے نمازوں کی قضا ساقط ہے. قضا کیا ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں عورت سے نمازوں کی قضا کے اسقاط کی وصف اور علت کیا ہے؟ مشقت حیض. ہم کہتے ہیں اس کی یہ علت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی حکم کی اور وصف کی جو جنس ہے وہ ہے مشقت سفر. مشقت سفر اس کی وجہ سے بھی تو بعینہ ہی یہ حکم ساقط نہیں ہے. لیکن اس حکم کی جنس
حکم کی بھی کیا ہے؟ جنس، اور وہ ہے مسافروں سے نمازوں کی قصر ہے. نمازوں مسافر چھوڑ دو، نمازوں کی قصر ہے. 2 رکعت ساقط ہو جاتی ہے رباعی کی، تو نماز ساقط ہو رہی ہے نا. نماز ساقط ہونے کی علت کیا ہے؟ مشقت سفر. تو ہم کہتے ہیں دیکھو نماز یہاں بھی نمازوں میں قصر ہے، 2 رکعت ساقط ہو گئی، اور یہ جو نمازوں کی 2 رکعت ساقط ہو گئی اس کی جنس یہاں پر بھی یہاں پورے نماز ساقط ہے، تو اسی کی جنس میں پورے نماز کا ساقط کرنا ہے. پوری نمازوں کا اسقاط ہے، پورے نمازوں کا اسقاط ہے. ہم کہتے ہیں جیسے نمازوں کی قصر جو ہوتی ہے اس میں 2 رکعتوں کو ساقط کیا جاتا ہے، اس کی علت مشقت سفر ہے. تو جیسے یہاں اس کی علت مشقت سفر ہے، تو اسی کی جنس میں سے نمازوں کی قضا کا ساقط کرنا، پوری نماز کے قضا کا ساقط کرنا، اس کی علت بھی مشقت حیض ہوگی. یعنی نمازوں کی قصر یہاں 2 رکعتوں کی جو قضا ساقط کی جا رہی ہے اس کی جو وصف اور علت ہے وہ مشقت سفر. تو حائضہ عورت سے پوری نمازوں کے ساقط کرنے کا علت اور وصف مشقت سفر تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی جنس میں سے جو علت اور وصف ہے جو اس کی جنس میں سے ہے وہ اس کے لیے علت بنے گی. کیا بنے گی؟ مشقت حیض. مشقت حیض بنے گی. یہ کہیں اور سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، یہ بھی بیچارہ مظلوم ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو ہم کہتے ہیں حائضہ عورتوں کی نمازوں کی قضا کا ساقط کرنے کی علت، اس کی اسقاط کی علت مشقت حیض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی حکم کے جنس میں سے جو اور نمازیں ہیں جو مسافروں سے قصر کی صورت میں ساقط ہوتی ہے اس کی علت مشقت سفر ہے. تو مشقت سفر کی جنس میں سے مشقت حیض بھی ہے، لہذا اس کی وجہ سے حائضہ عورتوں کی نمازیں بھی کیا ہوگی؟ اس کی قضا ساقط ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مشقت حیض ہے یہ بھی علت ہے، وصف ہے، اس لیے کہ اس کے جنس کا اثر ایک جگہ ظاہر ہو چکا ہے، اور مسافر آدمی کے حق میں نماز کی قصر کرنا نص سے ثابت ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ. ٹھیک ہے نا؟ اتنا تو کافی ہے، محل استشہاد معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ مشقت سفر وصف ہے، اس کا اثر نص کے اندر ظاہر ہو چکا ہے، اور مشقت حیض اس مشقت سفر کے جنس میں سے ہے، لہذا اس کا اثر بھی یہ بھی علت بنے گا حائضہ عورتوں کی نمازوں کے اسقاط میں. یہ ہے وصف کا عادل ہونا. وصف کا عادل ہونا کہ اس وصف کی علت، اس وصف کا اثر، اس وصف کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہو چکا ہو، یعنی وہ وصف کہیں نہ کہیں علت بن چکا ہو، یا تو بعینی ہو، یعنی یا تو نص کے اندر ہو، روایتوں کے اندر ہو، اور یا یہ کہ اجماع کے اندر ہو، یا یہ کہ وہ کہاں پہ ہو، نہیں وہ نص کے اندر ہو، یا صحابہ کے اقوال میں ہو. تو جو وصف جہاں کسی بھی جگہ اگر کہیں وہ مؤثر بن چکا ہے، وہ وہاں علت بن چکا ہے، وہاں حکم کی نسبت اس وصف کی طرف کی جا چکی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس علت میں اس حکم معلل بھی حکم کے لیے ہم جس وصف کو علت بنائیں گے ہم کہتے ہیں یہی وصف اس حکم کے لیے بھی علت ہے، اس لیے کہ اس وصف کا اثر کسی نص میں، آیت میں یا روایت میں یا اجماع میں اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہے. اس لیے جب یہ وہاں پر یہی وصف وہاں علت بن چکا ہے تو اس حکم شرعی کے لیے بھی علت بنے گا. یہ قصر اور اسقاط میں کس طرح ہے؟ کیونکہ یہاں بھی نمازوں کی اسقاط ہے، یہاں بھی نمازوں کی اسقاط ہے. یہاں پوری نماز ساقط ہے، اس کی قضا ساقط ہے، اور یہاں 2 رکعتوں کو ساقط کیا گیا ہے. تو نماز کی جنس میں سے ہے نا. ٹھیک ہے. یہاں قضا ساقط ہے، یہاں نمازوں کی 2 رکعتیں ساقط ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھو 4 قسمیں ہو گئی. بعین ہی وصف، بعین ہی حکم کے لیے علت بنے گی.
بعینہ وصف حکم کے جنس کے لیے علت بنے گی، اور حکم کے لیے نہیں ہو. حکم نہیں حکم کے بعینہ، اس حکم کے تو ہم بنا رہے ہیں نا، اس کے لیے تو ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بعینہ یہی حکم یہی وصف اسی حکم کے جنس کے لیے علت بن چکی ہے، تو اب اسی حکم کے لیے بھی ہوگی. یہاں ہے نا، ہم کہتے ہیں ولایت المال للصغیرہ کے لیے علت بن چکی ہے، تو ولایت نکاح میں بھی یہی علت ہوگی. ٹھیک ہے، دو صورتیں بعینہ وصف کی ہے، اور یہاں حکم میں ہم نے بعینہ اور جنس سے حکم لے لیا. پھر دو صورتیں ہیں، وصف کا جنس ہو، یعنی جنس الوصف ہو. ٹھیک ہے، بعینہ وصف نہ ہو، وصف کا جنس، جیسے اغما کا جنس جنون اور حیض، بعینہ حکم کے لیے حکم میں مؤثر ہو. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وصف کا جنس یعنی وصف الجنس، وہ کیا ہے، جنس الوصف، وہ بعینہ حکم میں تو مؤثر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی وصف کا جو جنس ہے وہ اسی حکم کے جنس کے میں مؤثر ہے، تو اس میں بھی مؤثر ہوگا. وہی اس کا جنس اسی حکم کے جنس میں بھی کیا ہوگا، مؤثر ہوگا. جب مشقت سفر نمازوں کے قصر میں مؤثر ہے، تو مشقت سفر کی جنس میں سے مشقت حیض ہے، وہ اس مسئلے کے جنس میں بھی کیا ہوگا، مؤثر ہوگا. دیکھو بھئی یہ ٹائم ختم ہو گیا، آ رہا ہے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا. اللہ رحم کرے، ترجمہ رہتا ہے. دیکھو ایک دن آئے گا کہ صرف ترجمہ پڑھ کے جائیں گے، اللہ نہ کرے. دیکھو بھئی یہ دروازہ کھول دو تاکہ شیخ نظر آ جائے. کہاں سے رہ گیا تھا ترجمہ بھائی؟ ثم شرع فی بیان، پھر مصنف نے، شارح کہتے ہیں مصنف نے شروع کیا فی بیان ما یعلم به، اس چیز کے بیان کو کہ جس سے یہ معلوم کیا جاتا ہے، ان ھذا الوصف، آگے عبارت کیا ہے، ان ھذا الوصف، نہیں عبارت میں آگے پیچھے ہے، بشرا بتاؤ. ہاں یہ ہماری کتابوں میں کچھ الٹا سیدھا لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر دو. ان ھذا الوصف وصف، یہ صفت، یہ وصف یعنی یہ علت، وصف یہی وصف علت ہے، دون غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ. اس بات کے بیان کو شروع کیا. فقال، فرمایا، ودلالت کون الوصف علتا، اور علت کے وصف ہونے کی دلالت بمعنی دلیل کے، اس کی دلیل صلاحہ و عدالتہ، وہ اس وصف کی صلاحیت اور اس کی عدالت ہے. فإن الوصف فی القیاس، اس لیے کہ قیاس کے اندر جو وصف ہوتا ہے یعنی علت، بمنزلۃ الشاہد فی الدعوی، یہ دعوے میں گواہ کی طرح ہے. فکما یشترط فی الشاہد للقبول، تو جیسے کہ گواہ میں قبول کرنے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے، ان یکون صالحا و عادلا، کہ وہ صالح ہو اور عادل ہو. فقذا فی الوصف، اسی طرح وصف میں بھی یعنی علت میں بھی یہی شرط ہوگی. وکما ان فی الشاہد لا یجوز العمل قبل الصلاح، اور جیسے کہ گواہ میں عمل صلاح ہونے سے پہلے، صالح ہونے سے پہلے عمل جائز نہیں. ولا یجب قبل العدالت، اور عدالت سے پہلے واجب نہیں. فقذا فی الوصف، اسی طرح وصف میں بھی ہے. دیکھو عادل میں اور شاہد میں ایک وجہ فرق ذکر کی ہے، دونوں میں فرق ہے، صالح اور عادل ہونے میں. گواہ کے اندر دونوں شرط ہیں، لہذا جو گواہ صلاحیت نہیں رکھتا گواہی دینے کا، صالح نہیں ہے، یعنی عاقل نہیں، عاقل بالغ نہیں یا آزاد نہیں، تو قاضی کے لیے اس سے گواہی لینا، اس کی گواہی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. قاضی کے لیے اس کی گواہی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ صالح اگر وہ صالح ہے لیکن عادل نہیں ہے، اس کے حسنات اس کے سیئات پر زیادہ نہیں ہے، وہ کبائر کے ارتکاب کرنے سے رکتا نہیں ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، تو صالح تو ہے، آزاد ہے، مرد ہے اور بالغ ہے، لیکن وہ عادل نہیں ہے.
تو قاضی کے لیے ایسے گواہ کے گواہی پر فیصلہ کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ اگر صالح نہیں ہے تو قاضی کے لیے ایسے گواہ کی گواہی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر عادل نہیں ہے لیکن صالح ہے تو پھر قاضی کے لیے اس گواہ کی گواہی پر فیصلہ کرنا اور عمل کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے۔ جیسے گواہ میں ہے اسی طرح وصف میں بھی ہے۔ اگر وصف عادل ہے، اس میں وصف صالح صلاحیت رکھتے ہیں، صلاحیت ہے اس میں، تو مجتہد کے لیے اس وصف کو علت بنانے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر صالح نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، اگر صالح نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ مجتہد کے لیے اس وصف کو علت بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ صالح ہے لیکن عادل نہیں ہے، یعنی مؤثر نہیں ہے، اگرچہ منقولہ علتوں کے موافق ہے لیکن مؤثر نہیں ہے، تو مجتہد کے لیے اس وصف کو علت بنانا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے، جائز نہیں تو ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ صالح اور عادل میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے گواہ اگر صالح بھی ہے اور عادل بھی ہے تو فیصلہ کرنا ضروری ہے، جائز بھی ہے اور واجب بھی ہے، اور اگر وصف عادل بھی ہے اور صالح بھی ہے تو مجتہد کے لیے اس وصف کو علت بنانا جائز بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں فَقَذَا فِي الْوَصْفِ، اسی طرح وصف میں بھی ہے۔ ثُمَّ بَيَّنَ مَعْنَ الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَةِ، شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے صلاح اور عدالت کا معنی بیان کیا، علی غیر ترتیب اللفظ، لفظ کی ترتیب کے بغیر بیان کیا۔ فَبَدَأَ أَوَّلًا بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ، سب سے پہلے شروع کیا عدالت کے ذکر کو شروع کیا، بقول، اپنے اس قول سے، بظہور اثرہ فی جنس الحکم المعلل بہ، حکم کے معلل بہ، حکم ایسا حکم کہ جو اس کی تعلیل کی گئی ہو، ایسے حکم معلل بہ کے جنس میں اس وصف کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، اے بأن ظہر اثر الوصف، اس وصف کا اثر ظاہر ہو، فی جنس الحکم المعلل بہ، اس حکم کے جنس میں کہ جس حکم کی تعلیل کی گئی ہو اس کا اثر ظاہر ہو گیا ہو۔ کہاں ظاہر ہو گیا ہو؟ من خارج دلیل سے، قبل القیاس، قیاس سے پہلے۔ وَإِنْ ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ، اور اگر اس وصف کا اثر ظاہر ہو جائے بعینہ اس حکم معلل بہ میں، فَبِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، تو اولویت کے طریقے سے یہی وصف اس حکم کے لیے علت بنے گی۔ وَجُمْلَتُهُ، مؤثر کہاں اثر ہوگا، کہاں بعینہ حکم کا ہوگا، کہاں جنس حکم کا ہوگا یا جنس وصف کا ہوگا۔ جملتہ، اس کی مجموعہ اور سارے اقسام، ترتقی الی اربعۃ انواع، یہ 4 اقسام تک پہنچتی ہے، 4 اقسام تک پہنچتی ہے، اس کی 4 اقسام بنتی ہے۔ الاول، پہلی صورت یہ ہے، ان ظہر اثر عین ذلک الوصف، بعینہ اسی وصف کا اثر ظاہر ہو، فی عین ذلک الحکم، بعینہ اسی حکم معلل بہ میں، وہو متفق علیہ، اور ایسے وصف کا علت ہونا یہ متفق علیہ ہے، اس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ جی ان یظہر ہے، یہ بشرا میں ہے، باقی نسخوں میں کیا ہے؟ ان ظہر ہے، اگر ظاہر ہو۔ وَأَن يَظْهَرَ، آپ کے ہاں بھی ہے، کون سا نسخہ ہے؟ ان یظہر، ٹھیک ہے۔ ان یظہر اثر عین ذلک الحکم، ذلک الوصف، بعینہ اسی وصف کا اثر ظاہر ہو، فی عین ذلک الحکم، بعینہ اسی حکم میں، وہو متفق علیہ، اور اسی پر اتفاق ہے۔ ان شرطیہ نہیں بن سکتی ظاہرہ، کیونکہ وہاں آگے جزا ہے نہیں۔
کا اثر عین الطواف، جیسے کہ بعین ہی طواف کا اثر، فی عین سور الحرتی، بعین ہی بلی کے جوٹے میں، والثانی دوسری صورت ان یظہر، جیسے کہ دیکھو یہاں آ گیا ہو، ان یظہر اثر عین ذالک الوصف، بعین ہی اسی وصف کے کا اثر ظاہر ہو، فی جنس ذالک الحکم، اسی حکم معلل بھی کے جنس میں۔ شارح کہتے ہیں یہ جو دوسری صورت ہے، هو الذی ذکرہ المصنف، یہ وہی ہے جس کو مصنف نے متن میں ذکر کیا، بظہور اثرہ فی جنس الحکم المعلل بھی، مصنف نے اسی کو ذکر کیا۔ کالصغر، جیسے کہ صغر ہے، ظہر تاثیرہ فی جنس حکم النکاح، اس کا اثر ظاہر ہوا ہے نکاح کے حکم کے جنس میں، اور اس کا جنس کیا ہے؟ وہ ولایت المال، اور وہ مال کے ولایت کا، مال کا اختیار کا ہونا ہے، وہ مال کا اختیار ہے للولی، ولی کے لیے۔ فقضا فی ولایت النکاح، یا انکاح، انکاح ہے نکاح ہے آپ کے ہاں؟ نکاح، بعض حضرات نے اس کو انکاح لکھا ہے شارحین نے، علامہ شامی رحمہ اللہ۔ ولایت نکاح میں، والثالث، تیسری قسم ہے، تیسری صورت ہے، ان یؤثر جنسہ، کہ اس وصف کی جنس مؤثر ہو، فی عین ذالک الحکم، بعین ہی اسی حکم میں، کاسقاط قضاء الصلاۃ، جیسے کہ نمازوں کی قضا کا ساقط کرنا، یہ واو ہے اس کے ساتھ؟ نہیں ہے، ہمارے ہاں واو لکھا ہوا ہے۔ قضاء الصلاۃ المتکثرۃ، زیادہ نمازوں کی قضا کا ساقط کرنا، بعذر الاغماء، بے ہوشی کے عذر سے، فإن لجنس الاغماء، اس لیے کہ اغماء کی جنس کے لیے، جنس، اور وہ والجنون والحیض، اور اس کی جنس وہ جنون اور حیض ہے، ان کی تاثیراً، ان کی تاثیر ہے، فی عین اسقاط الصلاۃ، بعین ہی نماز کے ساقط کرنے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں کیا ہو، وہ ہے مناسبت ہے، اس کی جنس ایک ہے یا نہیں ہے؟ اغماء کی جنون کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یا حیض کے ساتھ؟ دیکھو محشی نے ذکر کیا ہے، الجنون من جنس الاغماء، جنون جو ہے بالکل سوال جواب کے بالکل آخر میں، الجنون من جنس الاغماء، جنون یہ اغماء کے جنس میں سے ہے۔ کیسے ہے؟ من حیث الاختلال الوصف العقلی، عقل کے وصف کے میں خلل کے حیثیت سے ہے، وہاں بھی عقل کے اوصاف میں خرابی آ جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، دماغی مسئلہ ہوتا ہے، اور جنون میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حیض ہے، والحیض، اور حیض جنس من حیث، یہ بھی جنس ہے اس حیثیت سے، انہ فی الاغماء، جو اغماء میں ہوتی ہے، یخرج النجاست من غیر الاختیار، بغیر اختیاری نجاست نکلتی ہے آدمی کے آگے پیچھے سے، کما فی الحیض، جیسے کہ حیض میں ہوتا ہے۔ عورت لاکھ مرتبہ چاہے حیض کو نہیں روک سکتی، اللہ کی دوائیوں سے روک لے گی، لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے مناسبت ہے۔ آپ نے کہا مجھے نہیں ملا، آپ نے کہا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ملا، یہ بھی تو حاشیہ ہی ہے۔ دیکھو، والرابع، چوتھی صورت ہے، ما ظہر اثر جنسہ فی جنس ذالک الحکم، اس وصف کے جنس کا اثر ظاہر ہو اس حکم معلل بھی کے جنس میں، کاسقاط الصلاۃ عن الحائض، جیسے حائضہ عورت سے نماز کا ساقط کر دینا، فإن لجنسہ، اس لیے کہ اس کے جنس جو ہے وہ مشقت السفر، وہ سفر کی مشقت ہے، تاثیراً، اس کی تاثیر ہے، فی جنس سقوط الصلاۃ، نماز کے ساقط ہونے کی جنس میں، وہ سقوط الرکعتین، اور وہ 2 رکعتوں کا ساقط ہونا ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا مَقْبُولَةٌ، یہ سب کے سب، چاروں کے چاروں اقسام مقبول ہے، عندنا، ہمارے ہاں مقبول ہے۔ تو ایک پہلی صورت پر تو اتفاق ہے، اور باقی 3 صورتیں مختلف ہی ہے، ہمارے نزدیک مقبول، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آخری 3 صورتیں وہ مقبول نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَامَ فِيهَا صاحب التوضیح، صاحب توضیح نے ان چاروں میں کلام کو بڑا لمبا کیا ہے، طویل گفتگو کی ہے انہوں نے اس میں۔ ثم ذکر بیان الصلاح، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔